اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تفسیر سورہ والنازعات چل رہی تھی، اب اس کی ہم مختصر تفسیر کر لیتے ہیں. آپ انشاءاللہ اس کو جلدی اس کے میں آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم اٹھائی والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچتے ہیں روح کو غرق ہو کر، گھس کر. جو نافرمان لوگ ہیں نا، ان کی روح نکلتی ہے بہت مشکل سے، لیکن یہ دنیا میں محسوس نہیں ہوتی، یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نیک آدمی لگے گا کہ وہ مشکل سے مر رہا ہے، تکلیف میں ہوگا، برا آدمی لگے گا کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں، جو عالم برزخ میں اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ نافرمان آدمی کو جب برزخ کی چیزیں نظر آتی ہیں، جہنم کے عذاب اور آگ کا عذاب، تو وہ روح چاہتی نہیں ہے کہ جسم سے نکلے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں گھستے ہیں، غرق ہوتے ہیں اور اس کی روح کو کھینچتے ہیں. اس کی تفسیر اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں جیسے ایک مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں اٹک جائے، اور جھاڑیوں میں مخمل کا کپڑا اٹک جائے. والناشطات، ہاں تو اس کی تفسیر علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں اٹک جائے نا، تو آپ اس کو کیسے کھینچتے ہیں، کتنا زور لگانا پڑتا ہے اس کو کھینچنے کے لیے. تو ایسے ہی نافرمان آدمی کی روح جسم میں ایسے اٹکتی ہے، اور فرشتے اس کو اسی طرح تکلیف دے کر کھینچتے ہیں، کیونکہ وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو صرف گرا کھولتے ہیں، یعنی روح تو پہلے ہی پھڑکنا چاہ رہی ہوتی ہے. والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہوئے روح لے کے بھاگتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر کیا کرتے ہیں وہ کہ ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر وہ تدبیر کرتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور پھر ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور پھر کسی معاملے کی یعنی معاملے کی تدبیر کرتے ہیں کہ اس کو عذاب دینا ہے یا اس کو اچھے ٹھکانہ دینا ہے. یوم ترجف الراجفہ، میں نے بتایا تھا نا جواب قسم محذوف ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا. یوم ترجف الراجفہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین کانپے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور قیامت آئے گی، یعنی دوسرا سور آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، دل جو ہے اس دن کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ وہ بدبخت تھے جو کہا کرتے تھے کیا ہم دوبارہ پچھلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ کام ہوگا. قالوا، پھر یہ کہتے تھے تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر یہ واقعی ہوگا تو یہ تو بڑے خسارے والا لوٹنا ہوگا. نہیں مذاق اڑایا کرتے تو بڑا نقصان ہو جائے گا بھائی اس سے. تو فإنما هي زجرۃ واحدہ، اللہ نے فرمایا یہ ایک زوردار آواز ہوگی. فإذا هم بالساہرہ، یہ سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا. هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی. یعنی یہ پہلے بھی جن لوگوں نے انکار کیا ان کا حشر دیکھو کیا ہوا ہے. اذ نادیٰ ربہ، جب رب نے ان کو پکارا. بالوادی المقدس، مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ تھا. اور کیا کہا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کی ہے. فقل، اس سے جا کے کہیں، هل لک الی ان تزکیٰ، کیا تو اس بات میں رغبت رکھتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. واہدیک الی ربک، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں. فتخشیٰ، تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے. فاراہ الآیۃ الکبریٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، لیکن فرعون نے جھٹلایا بھی، نافرمانی بھی کی. ثم ادبر، پیٹھ پھیری. یسعیٰ، کوشش کرتے ہوئے، یعنی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں ناکام کر دوں گا، الٹا ان کے خلاف تدبیریں شروع کر دیں. فحشر، اور وہ تدبیر کیا تھی، لوگوں کو جمع کیا. فنادا، اور لوگوں میں ندا لگائی. فقال انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا بڑا رب. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پکڑ لیا. دنیا کی پکڑ بھی، نکال کہتے ہیں پکڑ کو، دنیا کی پکڑ بھی اور آخرت کی پکڑ بھی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. یہ فرعون کا جو واقعہ ہے نا، تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے آسمانی مذاہب ہیں سب اس کو مانتے ہیں. تو تواتر بھی سے کسی چیز کا نقل ہونا، یہ بھی اس خبر کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یعنی اس پر اشکال ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس فرعون کے واقعے میں عبرت ہے،
تو بھائی جو اللہ کے کلام کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیسے عبرت ہوگی؟ وہ تو کہتے وہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ جو خبریں تواتر سے چلی آئی ہیں نا کہ آج بھی یعنی جو آسمانی مذاہب ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہیں یہودی، عیسائی اور مسلم. تو تینوں اس بات کا اس پر متفق ہیں کہ فرعون کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو یہ تواتر اس کی علامت ہوتی ہے کہ اتنا بڑے جھوٹ پہ اتنے سارے لوگ جمع ہو نہیں سکتے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک جھوٹی خبر ہو اور اس پر آدھی سے زیادہ دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. پھر کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے سامنے ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ جب مر کے بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندگی ہے. بس وہی ایک جو ہے نا ایک ہی اشکال کو دہراتے رہتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے، آج تک کبھی ہم نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے. یہ تم تھوڑی خود سے، یہ سائنسدان تھوڑی زندہ کریں گے، اللہ زندہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اانتم اشد خلقا، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کو. بناہا، اس اللہ نے تو آسمان بنا دیا. تو وہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان اور یہ سب چیزیں بنا سکتا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ تو بطریق اولا بنا سکتا ہے. دوسری دفعہ میں تو ریپیئرنگ ہوتی ہے نا. قرآن میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ بناتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا تو مشکل ہے، تو جس نے پانی کے قطرے سے پہلی مرتبہ بنا دیا تمہیں، وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اس نے آسمان بنایا. رفع سمکہا، اس آسمان کی چھت کو بلند کر دیا. ابھی تک اتنے سیارے ستارے چھوڑے ہوئے، پہلا آسمان نہیں آ کے دے رہا اور خوردبینوں سے دیکھا جا رہا ہے. بہت اونچی چھت کر دی اس نے. فسواہا، اور اس کو برابر کیا. واغطش لیلہا، اس آسمان کی رات کو کیسا اندھیرا. آسمان ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی رات کو کیسا اندھیرا بنایا اور اس کے دن کو کیسا اس نے نکالا. والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا دیا. زمین ویسے تو گول ہے لیکن ہمیں بچھی ہوئی لگتی ہے نا ہمارے لحاظ سے. تو قرآن چونکہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہا ہے تو بچھی ہوئی چیز بچھا ہوا اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتی ہے کہ کیا یہ بچھی ہوئی، کیونکہ بستر جب بچھا ہوا ہوتا ہے تو آرام دہ ہوتا ہے. تو آرام دہ بنایا ہمارے لیے اس اللہ نے زمین کو. اچھا، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد یہ کام کیا، تو جیسے ثم جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے نا، ثم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تمہیں اس کے بعد بتاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری. تو یہاں بعدیت بعض مفسرین کے نزدیک یہ ذکر کے لیے ہے کہ ہم تمہیں اس کے بعد یہ بتائیں کہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا. عین ممکن ہے زمین پہلے بنی ہو اور آسمان بعد میں، یا دونوں ساتھ ساتھ بنے ہوں. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آسمان پہلے بنا ہے اور زمین بعد میں بنی ہے. یہ ثابت نہیں ہوتا. یہ اس بات کا امکان موجود ہے کیونکہ قرآن میں جیسے ثم صرف ذکر میں تاخیر کے لیے آتا ہے تو بعد بھی ذکر میں تاخیر کے لیے آ سکتا ہے. تو اس کا لفظی ترجمہ یہ کریں گے والارض بعد ذالک، اور زمین بعد ذالک، اس سب کے بعد ہم تمہیں یہ بتائیں کہ زمین کو کیا کیا اس نے، دحاہا، اس نے زمین کو بچھا دیا. تو بچھانا ہمارے اعتبار، کیونکہ ہمیں بچھی بھی محسوس ہوتی ہے زمین. اخرج منہا ماء، اور بچھا کے چھوڑ نہیں دیا، اسی زمین سے نکالا اس نے اس زمین کے پانی کو. اور ومرعاہا، اور چارے کو نکالا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا اس نے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے. متاعا لکم، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے. ولی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے جن کا گوشت اور دودھ تم استعمال کرتے ہو، سب تمہارے لیے ہوا ہے. تو خلاصہ یہ کہ تمہیں پھر پیڑے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا. جب سب کچھ تمہارے لیے ہو رہا ہے تو تمہیں عیاشی کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. تو اللہ نے آگے دھمکی دی، فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک وقت تک ہے، ہمیشہ نہیں ایسے نظام چلتا رہے گا کہ کھاتے ہی رہو بس. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فرمایا پس یاد کرو ایک دن آئے گا کہ جب ایک بہت بڑی تباہی آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر انسان یاد کرے گا اپنی اس کوشش کو جو اس نے ماضی میں کی ہوگی. ایک دن آنے والا ہے کہ بہت سے لوگ خوش ہونے والے ہیں اپنے اچھے اعمال پہ، اور بہت سے رونے دھونے والے ہیں، چیخنے چلانے والے ہیں اپنی بدعمالیوں پہ جو انہوں نے ظلم کیا ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ آخر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فَأَمَّا، اما کا مطلب خلاصہ ہوتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ باتیں آئیں نہ آئیں، تم عیش و عشرت میں زندگی گزارو یا عبادت میں گزارو، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، جو مرضی کرو. فَأَمَّا، کچھ بھی ہونے یہی والا ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال ہوگا یہ من طغا، جس نے نافرمانی کی. اور نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی.
اس میں اللہ نے بتا دیا دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تمہیں, اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس دنیا ہی اختیار کرو. نہ, جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا, یعنی بعض دنیا ایسی ہے کہ اس میں دنیا مل رہی ہے, آخرت جا رہی ہے, تو یہاں تم نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ آخرت کو. اور بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں دنیا حاصل کرنے سے آخرت نہیں جا رہی ہوگی, تم وہاں دنیا حاصل کرو, کس نے منع کیا؟ بعض جگہ ایسے ہوں گے جہاں دونوں چیزیں اکٹھی مل رہی ہوں گی, جیسے 4 شادیاں آپ اگر کر لیتے ہیں تو دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے, رپورٹ ہے. تو یعنی سنت کی نیت سے اگر کوئی کر لے, نہیں کریں آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں ویسے ملتی نہیں ہے دنیا, اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو بعض مواقع ایسے ہیں جہاں دونوں چیزیں مل رہی ہیں, بعض جگہ دونوں چیزیں چھوٹ رہی ہیں. تو اصل امتحان یہ ہے کہ جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا, جیسے شراب پینے میں مزہ ہے, دنیا تو ہے لیکن آخرت گئی. زنا کرنے میں دنیا کی لذت تو ہے مگر آخرت گئی. حرام کھانے میں دنیا کی لذت ہے مگر آخرت گئی. فجر چھوڑنے میں نیند کی لذت ہے مگر آخرت گئی. تو ایسے تمام مواقع اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کو ترجیح دے گا, آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ, تو سمجھ لو کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ, اور دوسری طرف کیا ہے کہ بہرحال من خافا, جو اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہوا, مقام ربی ہی, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو گیا. کتنا خوف, بعض لوگوں میں اتنا خوف ہوتا ہے اللہ کے خوف سے تھر تھرا رہے ہوتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے, ایسا خوف معتبر نہیں ہے. بعض کو دیکھو نا, ذرا سی اللہ کی باتیں کرو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں, 27ویں رات کو پوری رات روتے رہتے ہیں بیٹھ کے, کوئی بیان سنیں گے جہنم پہ ایک دم بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں, اتنا خوف. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے کیا ہوا کہ اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لیا اس نے. کس سے روک لیا؟ حرام خواہشات سے. اتنا خوف چاہیے چاہے رونا دھونا نہ بھی ہو. آج ہمارے یہاں رونے دھونے کو فوکس کیے جا رہے ہیں, عمل کو فوکس نہیں کیا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جب اللہ کی بات ہوگی ایسے بل بلائیں گے, ایسے روئیں گے. بچیوں کی شادیوں میں ماشاءاللہ تب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی مسلمان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ بارات جہیز اور سول ٹھارے ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے اصول بیان کر دیا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے آپ کو حرام خواہش سے روکے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ فرماتے ہیں جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی گھوم پھر کے کچھ بھی ہو, کتنی ٹینشن میں زندگی گزارے, آنا کہاں ہے؟ جنت کی طرف. بڑا زبردست انداز ہے قرآن کا کہ آنا کہاں ہے, یعنی اللہ ٹینشن بھی ختم کر رہے ہیں یہ بتا کے, او بھائی یہ سب یہی ختم ہو جائے گی, ٹھکانہ تمہارا اصل کیا ہے؟ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب یہ چونکہ یہ سب قیامت کے بعد ہوگا تو فوراً سوال ہوتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, یہ فوراً پوچھتے ہیں بھائی ٹائم بتائیں یہ ہوگا کب. یہ فوراً کیا پوچھتے ہیں؟ ٹائم بتائیں بھائی, یہ تو پتہ نہیں ہم کتنے 10 سال 20 سال 50 سال کب تک عمل کرتے چلے ہیں, تو قیامت کا ٹائم بتائیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا, اے نبی آپ کو کیا اس کے تذکرے سے, آپ کس چیز میں ہیں اس کے تذکرے سے. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ قیامت کے ٹائم بتائیں لوگوں کو. انما انت منذر من یخشاها, آپ کا کام صرف ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو ڈریں اس سے. جو ڈرنے والے ہیں وہ ڈر جائیں گے, جو نہیں ڈرنے والے وہ ڈیٹ کی تفصیل میں ہی لگے رہیں گے کب آئے گی, صحیح ہے نا. انما انت منذر من یخشاها کأنہم, ہاں اتنا ہم بتا دیں کہ جب آئے گی تو ان کو ایسا لگے گا, یوم یرونہا, جس دن یہ قیامت دیکھیں گے تو ایسا لگے گا, لم یلبسو, یہ دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں, الا عشیۃ او ضحاہا, ایک رات یا اس رات کی ایک صبح. جب آئے گی نا تو دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں آتا ہے, یہ کہیں گے ہم تو رہے نہیں دنیا میں, ہمیں تو اللہ نے ہمیں عمل کا اور موقع ہی نہیں دیا, اتنی جلدی تھوڑی, ابھی تو کوئی ٹائم تو ملتا نا ہمیں, کچھ ہم دنیا میں رہتے کچھ اعمال کرتے, ابھی تو بہت جلدی آ گئی ہے. تو اس وقت یہ حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بھائی.